زکات کے پیسے آپ کے اصل پیسے کے ساتھ مل کر آپ کے لیے نقصان ہوگا، تباہی کا سبب ہوگا۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا۔ اے اللہ مال کے روکنے والے کو آپ ان کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ زکات واجب ہے لیکن وہ زکات نہیں دے رہا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک تباہ برباد کر دے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت ایسے ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، زکات نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کبھی کبھی اللہ رب العزت طرح طرح الگ الگ شکلوں میں حادثات لاتے رہتے ہیں اور ہلاکت و سبب کا اسباب سامنے لے آتے ہیں، تباہی کے کوئی اسباب لے آتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لے آتے ہیں کہ وہ دکھتا ہے بہت ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جس پر زکات واجب ہے، رب کائنات خالق دو جہاں یہ کہتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اسی زکات نہ دینے والے کے متعلق آیت قرآنی ہے، والذین یکنزون الذهب، جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم۔ اے محمد ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے، دردناک عذاب کے انتباہ کر دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وجنوبہم۔ رب العزت والجلال یہ فرماتے ہیں یہی مال جس پہ زکات واجب ہوئی تھی، اگر اس نے زکات نہ دی کل قیامت میں اس مال کو، اس زکات کے مال کو ایک لوہا گرم کر کے اور سونا کو گرم کر کے تپایا جائے گا، اس کے پشتوں پہ رکھا جائے گا، بغل میں تپایا جائے گا، کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر رہے تھے۔ حدیث کے اندر تو آتا ہے وہ سانپ اور زہے بھر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ یہ کہے گا انا مالکم انا مالکم ھذا ما کنزتم، یہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، یہ کہے گا اور اسے ڈستا رہے گا۔ اس لیے ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے پاس کتنے رقم ہے، کتنے پیسے ہیں اور کتنی چاندی اور سونا ہے، کیا اس پر زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے متدین اور دیندار ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھتا رہتا ہے میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنا سونا ہے، کیا میرے اوپر زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ وہ پوچھتا ہے۔ لیکن ہم نے بہت کثرت کی موسٹلی ہم پوچھتے نہیں، کوئی فکر نہیں کرتی، کوئی پرواہ نہیں۔ اب ہم اگر نہیں کریں گے آنے والی ہماری جو نسلیں ہوگی، ہماری اولاد ہوگی، وہ بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں فکر مند رہیں گے آپ کی اولاد بھی فکر مند رہے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا کنسپٹ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم پر زکات واجب نہیں ہے تو ہمیں صدقہ یا کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم پر تو زکات ہے ہی نہیں، ہم کیوں دیں؟ نہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، جس کو اللہ نے تھوڑا بھی مال دیا ہے اگرچہ اس پر زکات واجب نہیں ہے،
واجب تو نہیں ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے اللہ کے یہاں ان کی گرفت تو نہیں ہوگی، مگر یاد رکھیے اگر وہ دیتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اسے قرض حسن دے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، ایک دانہ خرچ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے ایک دانہ دیا، اللہ رب العزت نے بدلے میں 700 دانے دے دی۔ تو یہ ہر چیز، یہ صرف زکوٰۃ والوں کے لیے نہیں ہے، ایک عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے 10 روپیے دیے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، جتنا آپ خرچ کریں گے اس کا عوض تو ملے گا اور بہت ملے گا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، یاد رہے یہاں کی چیزیں، جو چیز ہم جمع کر رہے ہیں یہ چیزیں یہاں رہ جائے گی، لیکن آپ کی جو حقیقت آپ کے پاس جو جمع رہنے والی ہے، جو آپ کو فائدہ دے گا، وہ مال ہے جو اللہ کے یہاں بھیج دیا۔ ما عندکم، تمہارے پاس رہنے والی چیزیں ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے یہاں آپ جمع کر رہے ہیں وہ جمع ہوگا، وہ رہے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو تمہارے پاس جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چہیتا مال ہے اس کو تم خرچ نہ کر ڈالو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا عجیب شوق تھا، کیا اللہ سے ایک محبت تھی، اور کیا اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یتیم آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے اور باغ میں کھجور کے باغات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس کو دیوار سے گھیر دو، اس میں کوئی دوسرا نہ آئے، لیکن دیوار سے گھیرتے ہوئے ایک کھجور کا درخت آ جاتا ہے، درمیان میں دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اب میں کھجور کے درخت والے سے میں چاہتا ہوں یہ کھجور کا درخت بھی خرید لوں، دیوار میری سیدھی ہو جائے، مگر وہ شخص تیار نہیں ہوتا ہے۔ آقا مدنی آپ کے پاس میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے آج کی یہ بات مان لے، آپ ان سے کہیں اور یہ کھجور کا درخت یا تو مجھے دے دیں یا وہ قیمت میں مجھے دے دیں۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے بندہ یہ فلاں کو یہ کھجور کا درخت دے دو۔ وہ شخص دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں دیتا، میں نہیں دوں گا۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا جو عوض ہے تم وہ لے لو، خریدتا ہوں، تم دے دو مجھے، مگر وہ شخص تیار نہیں ہوتا ہے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا اگر تم یہ کھجور کا درخت بیچتے ہو، مجھے دے دیتے ہو، اس کھجور کے درخت کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا، مگر ظاہر ہے وہ بندہ تیار نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ ہوا آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، وہ شخص چلملا اٹھے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا بڑا یہ انعام، یہ کہتے ہیں دنیا کے ایک درخت لے لیجئے اور جنت میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک درخت ملے گا۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی جن کا نام ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ شخص آیا ہے، وہ شخص یہ سن کر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور جو آپ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر ایک کھجور کا درخت تم مجھے دے دو گے جنت میں تمہیں کھجور کا درخت ملے گا۔ آقا
یہ بتائیے یہ وعدہ اور یہ فضیلت صرف ان کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ چیز میں خرید کے دے دوں تو کیا یہ چیز مجھے مل سکتی ہے؟ جنت میں کھجور کا درخت مل سکتا ہے؟ آقا مدنی نے فرمایا جی ہاں مل سکتا ہے، یہ وعدہ یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا جاتا ہے اس شخص کے پاس جن کا یہ کھجور کا درخت ہے، ان سے یہ کہتا ہے تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں تم ابو دہدا ہو، تم مجھے، وہ ابو دہدا یہ کہتا ہے تم جانتے ہو میرا کھجور کا باغ ہے، وہ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں تمہارا کھجور کا باغ ہے اور بہت شاندار باغ ہے جس کے خریدنے والے ہر وقت تیار رہتے ہیں، گاہک جہاں کھجور لینے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے، جیتا ہے۔ اس میں 600 درخت ہیں۔ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے یہ باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میں آپ سے سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ 600 کھجور کے درخت یہ لے لو اور وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ ظاہر ہے یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ جنت کی چیزیں فنا ہونے والی نہیں ہے، جنت میں جو چیز وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہاں کی ناکامی اصل، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، یہاں کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ دنیا ان کے سامنے جنت دکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ کھجور کے باغات جو میرے ہیں یہ آپ لے لیجئے اور یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دیے۔ اب وہ شخص تعجب میں پڑ گیا، اتنا بڑا باغ، خوبصورت باغ، یہ سودا صحیح کر رہا ہے جو ہی بول رہا ہے۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو؟ کہاں ڈن، صحیح ہو گیا میں نے جو کہہ دیا۔ پھر کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ شخص ابو دہدا رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتا ہوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے بقدر ہے۔ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا آقا مدنی میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا۔ آقا نے پوچھا تو تم نے کتنے میں خریدا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے وہ باغ اس کو دے دیا جس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا کیا یہ میرے لیے وعدہ؟ کہا دیکھ تم نے اتنے میں خریدا ہے، جتنے میں تم نے یہ خریدا ہے اتنے ہی کھجور کے درخت تمہارے لیے جنت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ جانتے تھے جنت ہے سامنے، جنت میں یہاں کی دنیا، یہاں کی چیزیں ختم ہو جائے گی، یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جنت کی چیزوں کے لیے، وہاں کی چیزوں کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک اس موت سے گزرنا ہے، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ کوئی اس سے مفر نہیں ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی۔ یہ صحت اللہ نے دی ہے، اسی لیے دی ہے اللہ کی عبادت میں استعمال ہو۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے اسی لیے دی ہے اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو۔ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے اسی لیے دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے اللہ کو منا لے، اللہ کو خوش کر لے، کل قیامت میں اللہ رب العزت